آج کی کہانی ایک پہاڑ کوہ پیما یعنی ماؤنٹین کلائمبر کے ساتھ پیش آئے ایک پر اسرار واقعے کی ہے۔ اس واقعے کی مکمل ڈیٹیلز جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ 1 اپریل 1984 28 سالہ جیمز نے اپنی آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ اس کا پورا جسم برف سے ڈھکا ہوا تھا، اور اس ساری کی برف کا رنگ تقریباً لال پڑ چکا تھا کہ جیسے اس میں خون مکس ہوا ہو۔ پھر اس نے اپنے ارد گرد کا جائزہ لینے کے لیے ادھر ادھر دیکھا تو اسے سمجھ نہ آیا کہ یہ کہاں تھا اور کیوں تھا۔ پھر جب اس نے آنکھیں اٹھا کر اپنی پچھلی جانب دیکھا تو اسے ایک بہت بڑا برف میں ڈھکا ہوا پہاڑ نظر آیا۔ پھر اسے کچھ اندازہ ہوا کہ ہو سکتا ہے اس نے اس پہاڑ کو سر کرنے کی کوشش کی ہو۔ اب اس نے ہلنے جلنے کی کوشش کی لیکن اس کے جسم نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ یہ سانس لیتا تو اسے اپنے سینے میں اس قدر درد محسوس ہوتا کہ جیسے اس کی ساری پسلیاں ٹوٹ چکی ہوں اور اس کے پھیپھڑے پھٹ چکے ہوں۔ اسے اپنے منہ کے اندر ایک عجیب سا مادہ محسوس ہو رہا تھا اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کسی چیز کے چھوٹے چھوٹے نوکیلے ٹکڑے ہوں اس کے منہ۔ تو جب اس نے تھوکا تو دیکھا کہ وہ عجیب سا مادہ جو یہ اپنے منہ میں محسوس کر رہا تھا وہ خون کے لوتھڑے تھے، اور وہ نوکیلی چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کے خود کے ٹوٹے ہوئے دانت تھے۔ یہ دیکھ کر جیمز بہت ہی پریشان ہو گیا۔ اب اسی پریشانی کی حالت میں اس نے اپنے بازوؤں کا استعمال کر کے ذرا اٹھ کے بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس کا بایاں بازو، اس میں تو اس قدر درد تھا کہ جیسے وہ پوری طرح سے ٹوٹ چکا ہو، لیکن دائیں بازو میں کچھ نہ کچھ حد تک حرکت موجود تھی۔ تو اب اپنا دایاں بازو استعمال کر کے جیمز کسی نہ کسی طرح اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جیمز ایک خود ساختہ پہاڑ کوہ پیما یعنی ماؤنٹین کلائمبر تھا۔ یہ زیادہ تر اپنی گاڑی میں ہی رہتا تھا اور دنیا کے مختلف پہاڑی علاقوں کا سفر کرتا رہتا تھا تاکہ مشہور ترین اور اونچے اونچے پہاڑوں کو سر کر سکے۔ تو اب جب اس نے اپنے ذہن پر زور ڈالا تو اسے سب یاد آنے لگا۔ اسے یہ یاد آیا کہ یہ اس وقت کینیڈا کے اس پہاڑی علاقے میں موجود تھا جہاں اس نے ڈیلٹا فارم نامی ایک پہاڑ کو سر کرنے کی کوشش کی تھی جس کی اونچائی 11,000 فیٹ تھی۔ جیمز کو یہ بھی یاد آیا کہ اس پہاڑ کو سر کرنے میں رچرڈ نامی اس کا دوست بھی اس کے ساتھ تھا۔ اب جیسے جیسے یہ اس پہاڑ کو سر کر رہے تھے اچانک ان پر ایک پہاڑی تودا گر پڑا تھا۔ اس پہاڑی تودے کے گرنے کے بعد کا جیمز کو کچھ یاد نہیں تھا۔ جیمز اور اس کا دوست برفانی تودے کے ساتھ 140 منزلہ گہری کھائی میں آ گرے تھے۔ اب اگر اس اونچائی کا اندازہ لگایا جائے تو یہ امپائر اسٹیٹ بلڈنگ کی اونچائی سے بھی زیادہ ہے۔ اب جیسے جیسے جیمز کو سب یاد آنے لگا تھا یہ ہڑبڑا کر ادھر ادھر اپنے دوست کی تلاش میں دیکھنے لگا کہ ہو سکتا ہے اس کا دوست بھی کہیں قریب ہی ہو اور یہ دونوں مل کر ان مصیبت زدہ حالات سے نمٹ سکیں۔ تو اب اپنے دوست کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے جیسے ہی جیمز کی نظر اپنی دائیں جانب گئی تو اسے وہاں ایک انسان نما چیز پڑی ہوئی نظر آئی۔ یہ یقیناً اس کا دوست رچرڈ ہی تھا۔ اب جیمز نے فوراً اپنے دوست کے پاس جانے کے لیے اٹھ کر کھڑے ہونے کی کوشش کی، لیکن اسے اپنے جسم میں بے انتہا درد محسوس ہوا اور یہ ہل نہ پایا۔ لیکن پھر کسی نہ کسی طرح اس نے کروٹ لی اور اپنا دایاں بازو استعمال کر کے رینگتے رینگتے اپنے دوست کی طرف بڑھنے لگا۔ رچرڈ کے قریب پہنچ کر اسے یوں لگا کہ شاید اس کا دوست بھی زندہ تھا اور اسی کی طرح اتنی بلندی سے گرنے کے بعد بھی بچ چکا تھا۔ لیکن مزید قریب جانے پر اس نے دیکھا کہ نہ تو اس کا سینہ ہل رہا تھا، مطلب کہ وہ سانس نہیں لے رہا تھا، اور اس کی گردن اور اس کی کمر بری طرح سے مڑ چکے تھے جس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ مر چکا تھا۔ اپنے دوست کا مردہ جسم دیکھ کر جیمز بے یقینی اور غم کی حالت میں مبتلا ہو گیا اور اسی حالت میں کمر کے بل لیٹ گیا اور یہ سوچنے لگا کہ اب اپنے دوست کی طرح ہی یہ بھی ایک دردناک موت مر جائے گا، کیونکہ یہ آبادی سے بے انتہا دور تھے اور مزید 4 دن تک کسی کو ان کی گمشدگی کا احساس نہیں ہونے والا تھا، کیونکہ جیمز اور رچرڈ کی واپسی کی ممکنہ تاریخ ہی 4 دن بعد کی۔ تو اب یہ سب سوچ کر جیمز پوری طرح سے ہمت ہار بیٹھا۔
اب جیمز ہمیشہ سے یہ تصور کرتا آیا تھا کہ ایک نہ ایک دن اسی طرح کوئی پہاڑ سر کرتے اس کی موت واقع ہو جائے گی، تو اب اس کے یہ تصوراتی خیالات حقیقت میں تبدیل ہونے جا رہے تھے۔ اب موت کے انتظار میں جیمز تقریباً 20 منٹ تک ایسے ہی لیٹا رہا۔ ٹھنڈ کی وجہ سے اس کا جسم پوری طرح سے سن پڑنے لگا اور اس پر ہائپوتھرمیا کی کیفیت طاری ہونے لگی کہ اچانک اسے ایک خاتون کی آواز آئی جس نے اس سے کہا کہ اسے ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ یہ سن کر جیمز ہڑبڑا اٹھا، کیونکہ اسے اس کھائی میں اپنے اور اپنے دوست کے علاوہ کسی تیسرے انسان کے ہونے کی توقع ہی نہیں تھی۔ لیکن اس خاتون کی آواز جیمز کو بہت ہی پرسکون اور پرجوش محسوس ہوئی۔ اپنی اس مصیبت زدہ حالت کے بارے جیمز کا مائنڈ سیٹ مکمل طور پر تبدیل ہو گیا۔ اس میں اپنی جان بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کی ہمت آ گئی۔ اب اس نے مڑ کر اس خاتون کی طرف دیکھنا چاہا تو اس خاتون نے اس سے کہا کہ اٹھو اور اپنا گرم کوٹ پہنو۔ یہ سن کر جیمز پھر سے اپنا دایاں بازو استعمال کرتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گیا اور اسی بازو سے اپنے قریب پڑے بیگ میں سے اپنا کوٹ نکالا اور اپنے جسم میں ہونے والے بے انتہا درد کے باوجود کسی نہ کسی طرح اس کوٹ کو اوڑھ لیا۔ پھر اس خاتون نے جیمز سے پانی پینے کو کہا۔ پانی کا گھونٹ گلے سے اتارنا جیمز کے لیے انتہائی دردناک تھا۔ پھر اس خاتون نے اس سے کہا کہ یہ اپنے قریب والے درخت کا سہارا لے کر اٹھ کر کھڑے ہونے کی کوشش کرے۔ جیمز نے ہمت باندھی اور اسی درخت کا سہارا لے کر اٹھ کھڑا ہوا، لیکن اٹھ کر کھڑے ہو جانے پر جیمز کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اپنی ٹانگوں کے اس قدر زخمی حالت میں ہونے کے باوجود بھی یہ کس طرح اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ خیر، اب اس خاتون نے جیمز سے کہا کہ ہمت کرو اور اس کھائی سے باہر نکلو، تو جیمز آہستہ آہستہ اس خاتون کی ہی بتائی ہوئی سمت میں چلنے لگا۔ لیکن چل پانا بھی جیمز کے لیے بہت ہی مشکل تھا، کیونکہ ایک تو اس کے جسم میں بے انتہا درد تھا اور ساتھ ہی اس کھائی میں برف گھٹنوں تک گہری تھی۔ اب چلتے چلتے جیسے ہی جیمز لڑکھڑاتا یا یوں لگتا کہ اب یہ ہمت ہار دے گا، تو وہ خاتون اسے حوصلہ دیتی اور مزید چلتے رہنے کو کہتی۔ اب اسی طرح جیمز 4 گھنٹوں تک مسلسل آہستہ آہستہ چلتا رہا اور آخر کار اس کھائی سے باہر آ نکلا۔ اس کھائی سے نکلتے ہی کچھ دور جیمز کو ایک خیمہ نظر آیا۔ یہ خیمہ جیمز اور اس کے دوست رچرڈ نے ہی بنایا تھا۔ اب خیمے کو دیکھتے ہی بچی کچی طاقت کا سہارا لے کر جیمز ذرا تیزی سے اس خیمے کی طرف بڑھا، لیکن خیمے کے قریب پہنچ کر اسے اس خاتون کا خیال آیا اور اس نے پیچھے مڑ کر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہا۔ یہ جیسے ہی پیچھے مڑا، وہاں کوئی موجود ہی نہیں تھا، یہاں تک کہ اس کے پیچھے صرف اس کے خود کے قدموں کے نشان تھے۔ اب جیمز ایک پراسرار کیفیت میں مبتلا ہو گیا۔ اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس واقعے کا یہ کیا مطلب سمجھے۔ پھر فوراً اسے احساس ہوا کہ اس وقت کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے زیادہ ضروری خود کی جان بچانا تھا۔ جیمز اسی وقت واپس خیمے کی طرف بڑھنے لگا، لیکن خیمے کے قریب آ کر اس نے اس خیمے کو کھولنے کی کوشش کی۔ اس کی انگلیاں کیونکہ زخمی تھی اور ٹھنڈ کی وجہ سے سن پڑ چکی تھی، یہ خیمہ کھول نہ پایا۔ آخر کار کچھ دیر تک کوشش کرنے کے بعد ایک اوزار کی مدد سے اس نے خیمہ کھول لیا اور پھر اس خیمے میں داخل ہو گیا۔ داخل ہوتے ہی اس نے اپنا سلیپنگ بیگ کھولنے کی کوشش کی تاکہ اس کی مدد سے خود کو گرم کر سکے، لیکن کیونکہ اس کی انگلیاں بالکل جم چکی تھیں، یہ اپنا سلیپنگ بیگ بھی نہ کھول پایا۔ پھر اس نے سوچا کہ آگ جلائی جائے تاکہ آگ کی مدد سے خود کو گرم کر لے، لیکن اس کے جسم نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ اس کے جسم سے طاقت پوری طرح سے ختم ہو چکی تھی۔ جیمز کو یہ لگنے لگا تھا کہ اپنے خیمے میں پہنچنے کے باوجود بھی یہ بچ نہیں سکے گا۔ پھر تبھی اچانک اسے کچھ لوگوں کے اس کی طرف بڑھنے کی آواز آئی۔ اسے پہلے تو یہی لگا کہ یہ آوازیں بھی اسی خاتون کی طرح اس کا ایک وہم تھی، لیکن پھر تبھی واقعی میں خیمے کی دوسری جانب سے 3 سکیئرز نمودار ہوئے، جو کہ جیمز کو اس قدر بری حالت میں دیکھ کر فوراً سے اس کی مدد کرنے کو آئے۔ اب ان 3 لوگوں میں ایک پہاڑی گائیڈ تھا اور ایک پروفیشنل نرس تھی۔ اس پروفیشنل نرس نے جیمز کے قریب آگ جلائی
اور اسے گرم کپڑوں میں لپیٹ دیا، اور وہ پہاڑی گائیڈ تیزی سے واپس آبادی کی طرف چلا گیا تاکہ جیمز کے لیے مدد لا سکے۔ اور پھر کچھ ہی دیر بعد ایک امدادی ہیلی کاپٹر آیا اور اسی ہیلی کاپٹر کی مدد سے جیمز کو قریبی ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا۔ کچھ ہی عرصے بعد جیمز پوری طرح سے ٹھیک ہو گیا، لیکن اپنے ساتھ پیش آئے اس واقعے اور اس پر اصرار خاتون کے بارے عام لوگوں کو بتا پانے میں جیمز کو کئی سال لگ گئے، کیونکہ اسے یہ ڈر تھا کہ اس کی یہ باتیں سن کر لوگ اسے پاگل نہ سمجھنے لگ جائیں۔ لیکن اسے کیا پتا تھا کہ اس طرح کی پر اصرار شخصیت کی مدد حاصل کرنے والا یہ اکیلا نہیں تھا، بلکہ تاریخ میں ایسے کئی واقعات درج ہیں کہ جن کے مطابق مصیبت میں پھنسے لوگوں نے ایسی ہی پر اصرار آوازیں سننے کا انکشاف کیا تھا، جن آوازوں کی مدد سے یہ لوگ مصیبت زدہ حالات سے نکل پائے تھے۔ ایسے ہی ایک واقعے کی مثال یونائٹڈ اسٹیٹس میں پیش آئے 9/11 کے واقعے کی بھی ہے، جس کے مطابق ایک آدمی جو کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے 2 ٹاورز میں سے ایک میں پھنس گیا تھا، اسے بھی ایک ایسی ہی پر اصرار آواز نے اس ٹاور سے نکلنے میں مدد کی تھی۔ اب کیا یہ کوئی غیبی طاقت ہے یا مصیبت میں پھنسے لوگوں کی کوئی نفسیاتی تخلیق؟ کوئی بھی نتیجہ اخذ کر پانا مشکل ہے۔ اب اس سب کے بارے آپ کا کیا خیال ہے؟ اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، اور ایسی مزید سنسنی خیز کہانیوں کا مزہ اٹھانے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز کو فالو کریں۔